بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حافظ محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیکنیکل انفارمیشن پورٹل۔ لاسٹ میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس کا نام تھا کیٹیگریز آف ٹیکس پیئرز، جس میں نے تمام کیٹیگریز ڈسکس کی تھیں اور جس میں مین 3 کیٹیگریز ہیں: انڈیویجول، ایسوسیشن آف پرسن اینڈ کمپنی، اور ان کی ٹائپس بھی ہم نے ڈسکس کی تھی اور ان کی ٹیکس کیلکولیشن کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی تھی۔ اور کیٹیگریز میں ود رسپیکٹ ٹو ایریا ہم نے کیٹیگریز ڈسکس کی تھی، ود رسپیکٹ ٹو ٹیکس ہم نے ڈسکس کیا تھا، ود رسپیکٹ ٹو ٹیکسیبلٹی ڈسکشن ہوئی تھی، اور فردر کلاسیفیکیشن جو ہے ٹیکس پیئرس کی ہم نے وہ بھی دیکھی تھی، ریجیمز کے حوالے سے تھی، کون کون سے ریجیمز ہیں یہ ہم نے چیک کیا تھا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا ہو ول انٹیمیٹ گورنمنٹ یا ایف بی آر کو کون انٹیمیٹ کرتا ہے کہ فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے، اس کے اوپر ٹیکس ہمیں کیلکولیٹ کرنا چاہیے، ٹیکس لینا چاہیے، اس کی انکم زیادہ ہے، اس کی انکم زیادہ نہیں ہے، تو وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ ہوتے ہیں۔ آپ ود ہولڈنگ ایجنٹ کی ڈیفینیشن بھی پڑھیں گے۔ ود ہولڈنگ ایجنٹ کون ہوتے ہیں، کیوں آپ کے پیسے کاٹ لیتے ہیں، کس طرح ایف بی آر کو انٹیمیٹ کرتے ہیں، کن کو ہمیں پیسے دینے چاہیے، یعنی کہ کوئی ہمارے پیسے ٹیکس کے مد میں کٹ کرنے لگے تو اس کو ہمیں کٹ کرنے دینا چاہیے، ادروائز نہیں دینا چاہیے۔ اس کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھنی ہے، کرائٹیریا پڑھنا ہے۔ اگر وہ کرائٹیریا میٹ کرتے ہیں، ود ہولڈنگ ایجنٹ ہیں، اگر وہ آپ کے پیسے کاٹ رہے ہیں تو ان کو دینا چاہیے، ادروائز نہیں دینا چاہیے۔ تو ود ہولڈنگ ایجنٹ کو دیکھیں گے۔ اور جو ہم نے کیٹیگری پڑھی تھی ود رسپیکٹ ٹو ایریا، ریزیڈنٹ اینڈ نان ریزیڈنٹ۔ ریزیڈنٹ کون ہوتے ہیں، نان ریزیڈنٹ کون سے لوگ ہوتے ہیں، کون سے ٹیکس پیئرز ہوتے ہیں، اور ان کی ٹیکسیبلٹی کیا ہوتی ہے، کون سی انکم پر ٹیکس ہوتا ہے، کون سی انکم پر ٹیکس نہیں ہوتا، ڈیفینیشن اور ٹیکنیکل پوائنٹس ساری چیزیں دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ٹیکسیبلٹی دیکھتے ہیں ریزیڈنٹ اینڈ نان ریزیڈنٹ پرسن کی۔ ریزیڈینشیل سٹیٹس، اگر کسی بھی ٹیکس پیئر کا ریزیڈنٹ ہے تو اگر وہ پاکستان سے انکم کما رہا ہے تو وہ انکم ٹیکسیبل ہوگی، اس کے اوپر وہ ٹیکس پے کرے گا۔ ریزیڈنٹ ٹیکس پیئر سے مراد پاکستان میں ایسا ٹیکس پیئر رہ رہا ہے اور اس کی انکم بھی پاکستان سے آ رہی ہے تو اس کے اوپر وہ ٹیکس دے گا، وہ ٹیکسیبل انکم ہوگی۔ اور پاکستان میں اگر کوئی بندہ رہ رہا ہے اور اس کی انکم باہر سے آ رہی ہے وہ بھی ٹیکسیبل ہوگی، یعنی کہ جو پاکستان میں رہے گا، چاہے پاکستان سے کمائے چاہے باہر سے کمائے، اس کی انکم کے اوپر ٹیکس لگے گا، اس کی انکم ٹیکسیبل ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں نان ریزیڈنٹ ٹیکس پیئرز کی۔ ایسا بندہ جو پاکستان سے باہر رہ رہا ہے، اگر وہ پاکستان سے انکم کماتا ہے تو اس کی انکم کے اوپر ٹیکس لگے گا۔ اگر ایسا بندہ جو باہر رہ رہا ہے اور وہ انکم بھی باہر سے ہی کماتا ہے تو اس کی انکم جسٹ ایگزمپٹ ہوگی۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں باقی 3 کیٹیگریز ہیں وہ ٹیکسیبل انکم کی ہیں، ایک انکم ایگزمپٹ ہے اور وہ بھی نان ریزیڈنٹ ٹیکس پیئرز کی۔ اگر وہ باہر رہ رہا ہے اور باہر سے ہی کما رہا ہے وہ ایگزمپٹ ہے، باقی کوئی ایگزمپٹ نہیں ہے۔ یہاں پر بھی پچھلے سال ایک امینڈمنٹ آئی ہے، وہ میں آپ کو ڈسکس کر لیتا ہوں۔ ایسا ٹیکس پیئر جو باہر رہ رہا ہے، کما بھی باہر سے رہا ہے اور اپنی باہر والی انکم کے اوپر ٹیکس پے نہیں کر رہا جہاں وہ رہ رہا ہے اس گورنمنٹ کو، تو وہ انکم بھی ٹیکسیبل ہوگی، اس انکم کے اوپر بھی ٹیکس دینا ہوگا پاکستان کو۔ یعنی کہ فار ایگزامپل آپ آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں، آسٹریلیا سے کما رہے ہیں، نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں، آسٹریلین گورنمنٹ آپ سے اس انکم کے اوپر ٹیکس نہیں لے رہی تو اس انکم کے اوپر آپ کو پاکستان کو ٹیکس دینا ہوگا۔ اچھا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ریزیڈنٹ ٹیکس پیئر اور نان ریزیڈنٹ ٹیکس پیئر ہوں گے کون سے، کیا ڈیفینیشن ہے، کون سے کرائٹیریا میٹ کریں گے تو وہ ریزیڈنٹ ہوں گے، کون سے کرائٹیریا میٹ نہیں کریں گے تو وہ نان ریزیڈنٹ ہوں گے۔ کیونکہ پہلے تو ہمیں یہ کلاسیفائی کرنا ہے کہ کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کا پتہ ہوگا تبھی ہم اس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں۔ تو ڈیفینیشن کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ریزیڈنٹ کی تینوں ٹائپس کو دیکھ لیں گے کہ ہمیں پتہ ہے ٹیکس پیئرز کی مین جو 3 ٹائپس ہیں، انڈیویجول ہے، کمپنی ہے اور اس کے بعد ایسوسیشن آف پرسن ہے۔ انڈیویجول کی دیکھ لیتے ہیں ڈیفینیشن کہ ریزیڈنٹ کون ہے، نان ریزیڈنٹ کون ہے۔ اگر آپ نے انڈیویجول کو چیک کرنا ہے کہ وہ ریزیڈنٹ پرسن ہے، 3 کرائٹیریا سے چیک کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی میٹ کر رہا ہوگا تو وہ ریزیڈنٹ ہوگا۔ سب سے پہلا کرائٹیریا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 183 ڈیز وہ پاکستان میں گزار رہا ہے یا اس سے زیادہ پاکستان میں گزار رہا ہے تو وہ ریزیڈنٹ ہوگا، یعنی کہ 6 ماہ سے زیادہ اگر پاکستان میں گزارتا ہے تو ریزیڈنٹ ہوگا، پاکستانی شہری ہوگا۔ اور یہ 183 ڈیز کس طرح کاؤنٹ کرنے ہیں، اس سے کو ہم نے جولائی سے جون تک کاؤنٹ کرنا ہے، کیونکہ کوئی بھی فنانشل ایئر یا ٹیکس ایئر جو سٹارٹ ہوتا ہے جولائی سے عموماً سٹارٹ ہوتا ہے اور جون پر اینڈ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی پرسن جولائی سے پہلے جون میں چلا گیا ہے اور باہر ہے تو ہم جون سے کاؤنٹ نہیں کریں گے، جون کا مہینہ جو ہوگا وہ پچھلے ٹیکس ایئر میں آئے گا، ہم نے جولائی سے اس کی کاؤنٹنگ سٹارٹ کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ 183 ڈیز سے یا اس سے زیادہ وہ پاکستان سے باہر ہے یا پاکستان میں ہے،
اس حساب سے ہم نے کرنا ہے. 183 ڈیز اور مور پاکستان میں گزارے گا تو ریزیڈنٹ ہوگا, اس سے زیادہ باہر گزارے گا تو وہ نان ریزیڈنٹ ہوگا. اچھا, اگر یہ کرائٹیریا میٹ نہیں کر رہا تو ہم نے سیکنڈ کرائٹیریا دیکھنا ہے, وہ ان میں سے کوئی بھی میٹ کرے گا تو وہ ریزیڈنٹ ہوگا. پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ 183 ڈیز اگر پاکستان میں گزار رہا ہے یا اس سے زیادہ پاکستان میں گزار رہا ہے تو وہ ریزیڈنٹ ہوگا. یہ کاؤنٹنگ ہم نے کرنی ہے جولائی سے جون تک. اور دوسرا, اگر یہ میٹ نہیں کر رہا تب وہ نان ریزیڈنٹ نہیں ہوگا جب تک آپ نے سیکنڈ اینڈ تھرڈ کرائٹیریا چیک نہیں کر لینا. اگر یہ میٹ نہیں کر رہا تو ہم نے سیکنڈلی یہ دیکھنا ہے کہ 120 ڈیز اور مور پاکستان میں رہ رہا ہے, اور یہ اس حساب سے دیکھنا ہے کہ لاسٹ 4 ایئرس میں دیکھنے ہیں. اگر 120 یا اس سے زیادہ دن پاکستان میں رہا ہے اور لاسٹ 4 ایئرس کو ہم نے چیک کیا, اس نے 365 ڈیز جو ہے پاکستان میں گزارے ہوں. 365 ڈیز کنٹینیوسلی ہم نے چیک نہیں کرنا ہے, بلکہ ان لاسٹ 4 ایئرس میں دیکھنا ہے کہ پاکستان میں آتا رہ گیا, پھر باہر چلا جاتا تھا, پھر آتا رہ گیا. لاسٹ 4 ایئرس میں اگر اس نے 365 ڈیز پاکستان میں گزارے ہیں تب بھی وہ ریزیڈنٹ کہلائے گا. یعنی کہ اگر ایک بندہ 120 ڈیز پاکستان میں رہا ہے اور اس کے لاسٹ 4 ایئرس میں 365 ڈیز پاکستان میں ہی بنتے ہیں تب بھی وہ ریزیڈنٹ ہوگا. تھرڈ کرائٹیریا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آفیشیل ہے, اس کی پوسٹنگ باہر ہو گئی ہے, 1 سال باہر رہا ہے یا 2 سال یا 2 سے زیادہ سال, جتنے سال بھی وہ باہر رہا ہے, اگر وہ گورنمنٹ کا امپلائی ہے, اس کی پوسٹنگ باہر ہوئی ہے, جتنا عرصہ بھی باہر رہے گا وہ ریزیڈنٹ ہی کہلائے گا, چاہے اس کرائٹیریا کو میٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو یہ 3 کرائٹیریاز ہم نے دیکھنے. اگر یہ میٹ نہیں ہوتا, ان میں سے کوئی بھی میٹ نہیں ہوتا, تب وہ نان ریزیڈنٹ ہوگا, ادروائز وہ ریزیڈنٹ پاکستانی کہلائے گا. اب کمپنی کو ہم دیکھ لیتے ہیں. کمپنی کا اگر کوئی بھی کنٹرول اینڈ مینجمنٹ پاکستان سے ہو رہی ہے تو وہ ریزیڈنٹ کمپنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہم نے دیکھنی ہے کہ اس کی جو فارمیشن ہوئی ہے, کمپنی جو بنی ہے پاکستانی لاز کے مطابق بنی ہے, تب بھی وہ ریزیڈنٹ کہلائے گی. ان میں سے کوئی کرائٹیریا میٹ نہیں کر رہا تو وہ نان ریزیڈنٹ کمپنی کہلائے گی. یعنی کہ کنٹرول اینڈ مینجمنٹ پاکستان سے ہونا چاہیے اور پاکستانی لاز کے تحت وہ بنی ہو, تب وہ ریزیڈنٹ کمپنی ہوگی. تھرڈ کیٹیگری ہے ایسوسیشن آف پرسن کی. ایسوسیشن آف پرسن کی اگر کنٹرول اینڈ مینجمنٹ پاکستان سے ہوگی تو ریزیڈنٹ پرسن ایسوسیشن آف پرسن ہوگی, اور اگر کنٹرول اینڈ مینجمنٹ اس کی پاکستان سے نہیں ہے تو یہ نان ریزیڈنٹ ہوگی. امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اسی کے ساتھ ہی حافظ محمد کاشف کو اجازت دیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. Be aware with Technical Information Portal. Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.